السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ قرآن ورسز سائنس، کہ جو کتاب 1400 سال پہلے اس دنیا میں آئی اور آج کی ماڈرن سائنس، ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، کیسے ملتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک بتاتے ہیں اس ویڈیو میں کہ سائنس جو کچھ آج ثابت کر رہی ہے تحقیق کے بعد، سب کچھ جان محنت کے بعد 1400 سال پہلے قرآن میں وہ سب لکھا ہوا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو قرآن اور سائنس میں سیم ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع قرآن کرتے اور ہیں۔ جدید سائنس۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید ساری کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ سینکڑوں سال پہلے وقت تھا، دور تھا معجزات کا، ایج آف میریکلز۔ الحمدللہ قرآن مجید از اے میریکل آف میریکلز۔ قرآن مجید معجزوں کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد آیا دور ادب کا، لٹریچر، پوئٹری۔ الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی داں یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی ادب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنوتی دیتے ہیں قرآن مجید میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ سبحانہ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر، اگر آپ کو شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے۔ مِن مثلی، ہو بہو نہیں، قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے گواہ کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دو آیتوں میں چنوتی دیتے ہیں، انسانوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ اس وقت دور تھا عربی ادب کا، اس وقت عربوں کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں، ملتی جلتی ہے، ہو بہو تو دور کی بات ہے، ایک سورہ پیش کرو۔ اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے 3 آیتوں کی، صرف 10 الفاظ۔ بہت لوگوں نے کوشش کی، ایک انسان نے بھی کامیابی نہیں پائی، اور تا قیامت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریباً ایک سورہ بھی پیش نہیں کر پائیں گے۔ لیکن آج کا دور ادبی دور نہیں ہے، اٹس ناٹ این ایج آف لٹریچر اینڈ پوئٹری۔ اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کی طرف سے کہتی ہے اور ادبی انداز میں کہتی ہے کہ دنیا چپٹی ہے، دنیا سپاٹ ہے، کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کرے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ آج کا دور ادبی دور نہیں ہے، آج کا دور ہے جدید سائنس کا دور۔ آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں، قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا قرآن اور جدید سائنس ٹکراتے ہیں۔ اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ ایک مشہور سائنسداں، فزسسٹ اور نوبل پرائز ونر جس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا، اس نے کہا سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ۔ سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے۔ میں پھر سے دہراؤں گا، البرٹ آئنسٹائن جو فیمس فزسسٹ تھا اور نوبل پرائز ونر، اس نے کہا کہ سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENCE، لیکن ہے سائنس کی کتاب، SIGNS۔ یہ ہے نشانیوں کی کتاب، آیتوں کی کتاب۔ اور قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، ان میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہے۔
آج کی اس تقریر میں میں صرف ان سائنٹیفک فیکٹس، سائنس کے حقائق کے بارے میں ذکر کروں گا وچ ہیو بین اسٹیبلشڈ، جو سائنسداں ثابت کر چکے ہیں. سائنٹیفک ہائپوتھیسس، سائنٹیفک تھیوریز، سائنٹیفک نظریہ، ان کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مینی اے ٹائم سائنٹیفک ہائپوتھیسس تھیوریز ٹیک یو ٹرنز. یہ سائنس کے نظریے جو ہیں کئی بار وہ اپنے نظریے سے پلٹ جاتے ہیں. اسی لیے اس تقریر میں صرف میں سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں ذکر کروں گا، سائنس کے حقائق کے بارے میں. سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے ایسٹرونومی کے بارے میں، فلکیات کے بارے میں. 35 سے 40 سال پہلے کچھ سائنسداں نے تحقیق کی ایک موضوع پہ، تخلیق کائنات، مطلب کریشن آف دی یونیورس. اور ان سائنسداں نے کہا کہ ہماری کائنات سب سے پہلے ایک پرائمری نیبولا تھا، بنیادی گولا، ابتدائی گولا. اس کے بعد دیر واز اے سیکنڈری سیپریشن، دوسری جدائی، دوسری علیحدگی، اور ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے بگ بینگ. اس کے بعد وجود میں آیا گیلیکسیز، کہکشائیں، ستارے، سیارے، چاند، سورج، اور یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں. اسے سائنسداں نے کہا بگ بینگ، بڑا دھماکہ. یہ جو سائنسداں نے تقریباً 40 سال پہلے ڈھونڈا کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں، تخلیق کائنات، قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے. اور میں نے اس تقریر کے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ انبیاء کی، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اولم یر الذین کفروا، کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین اور آسمان ایک تھے، جڑے ہوئے تھے، اور ہم نے انہیں جدا کیا. یہ جو تخلیق کائنات، کریشن آف دی یونیورس، بگ بینگ، بڑا دھماکہ، جو سائنسداں کو 40 سال پہلے پتہ چلا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 اور 12 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا جب وہ دھواں تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ، ولنگلی اور انولنگلی، اپنے مرضی سے یا اپنے مرضی کے بنا. اور ان نے کہا کہ ہم اپنے مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان سب سے پہلے دھواں تھا، عربی لفظ ہے دخان. اور آج کے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے کے پہلے یہ آسمان دھواں تھا. انگلش میں کہتے ہیں گیس، لیکن عربی میں دخان کے معنی ہے اسموک. کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا مسٹ، دھند، جو میرے حساب سے صحیح ترجمہ نہیں، کیونکہ دھند ہوتا ہے ٹھنڈا اور دھواں ہوتا ہے گرم. دھماکے کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھواں، دھند نہیں دیکھتے. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھواں. اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اسموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے. جو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہے، اور سائنٹیفکلی اسموک از اے بیٹر ورڈ دین گیس. آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. انسان پہلے سمجھتے تھے کہ زمین سپاٹ ہے، چپٹی ہے. سب سے پہلی بار اگر کوئی انسان نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے، وہ ایسا فرانسس ڈریک سن 1577 1577 when he sailed around the earth، جب سمندر پہ سفر کیے دنیا کے گول، سر فرانسس ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں، الم تری ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دن میں تبدیل کیا، اور دن کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رات میں تبدیل کیا. یہ دن کا رات اور رات کا دن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیضوی ہے. اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراً رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراً دن میں تبدیل ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے. قرآن میں عربی لفظ ہے کوارا، جس کے معنی لپیٹنا. جس طریقے سے ایک انسان پھیٹا سر پہ لپیٹتا ہے، a person coils the turban on the head، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ لپیٹا جاتا ہے. یہ دن کا رات اور رات کا دن پہ لپیٹنا اسی وقت پاسبل ہے جب دنیا بیضوی ہے. اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو ممکن نہ ہوتا.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں، سورہ نمبر 79 چیپٹر 79 آیت نمبر 30 میں، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا بچھونا جیسے۔ دہا کہ ایک معنی ہے پھیلانا، اور دہا کی دوسری معنی آتا ہے عربی لفظ دھویا سے، جس کے معنی ہے بیضہ، جس کے معنی ہے انڈا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے، بیضوی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آج کہ دنیا پوری طریقے سے گول نہیں ہے، وہ اوپر اور نیچے سے فرام دا پولز اٹ از فلیٹنڈ، اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے، جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں جیو اسفیریکل ان شیپ، عرضی بیضوی۔ اور یہ لفظ جو دہا ہے وہ عام انڈے کے لیے نہیں ہے، عام بیضے کے لیے نہیں، خصوصاً شتر مرغ کے انڈے کے لیے، شتر مرغ کے بیضے کے لیے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں شتر مرغ کا بیضہ انڈا اس جیو اسفیریکل ان شیپ، عرضی بیضوی کی شکل میں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ زمین، یہ دھرتی اس جیو اسفیریکل ان شیپ، عرضی بیضوی شکل میں ہے۔ پہلے انسان یہ سوچتے تھے یہ چاندنی جو ہے، چاند کی روشنی، یہ اس کی خود کی روشنی ہے۔ چند صدی پہلے ہمیں پتہ چلا کہ چاند کی روشنی، چاندنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی لی ہوئی روشنی ہے، سورج کی منعکس شدہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، بوروڈ لائٹ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں برج رکھے، تاروں کے جھنڈ، اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے، سلگتا ہوا چراغ، اور رکھا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے۔ قرآن میں سورج عربی میں کہا گیا ہے شمس، اور اس کی روشنی کو کہا گیا ہے سراج، وہاج اور دیا، جس کے معنی ہے سلگتا ہوا چراغ یا مشال یا دیا۔ تینوں کے معنی ہیں کہ سورج کی روشنی خود کی ہے۔ اور چاند کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں قمر، اور چاندنی کو کہا گیا ہے منیر یا نور۔ منیر مینز بوروڈ لائٹ، لی ہوئی روشنی، یا نور میننگ ریفلیکٹڈ لائٹ، منعکس شدہ روشنی، ریفلیکٹڈ لائٹ۔ آپ سوچ سکتے قرآن مجید 1400 سال پہلے کہتا ہے کہ یہ چاندنی خود کی روشنی نہیں ہے، چاند کی لی ہوئی روشنی ہے۔ اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 کے علاوہ سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں، اور سورہ نوح میں سورہ نمبر 71 آیت نمبر 15 اور 16 میں۔ پہلے سائنسداں یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، اور باقی سیارے چاند اور سورج زمین کے گول گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ اسے کہتے تھے تھیوری آف جیو سینٹرزم، زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ۔ اور یہ لوگ 2 صدی سے، ٹولمی کے وقت سے مانتے تھے، 16ویں صدی تک، جب تک کوپرنیکس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے نہیں چکر لگا رہے ہیں، لیکن سورج کے گول زمین، چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اسے کہتے تھے ہیلیو سینٹرک تھیوری، مطلب سورج کا مرکز ہونے کا نظریہ۔ اور سن 1609 میں ایک جرمن سائنٹسٹ جس کا نام تھا یوہانس کیپلر، اس نے لکھا اپنی کتاب میں ایسٹرونوما نووا کہ صرف سیارے اور چاند سورج کے گول گھوم نہیں رہے ہیں، لیکن زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس، سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں۔ دے آر روٹیٹنگ اباؤٹ دیئر اون ایکسس۔ اور جب میں اسکول میں تھا، میں سن 1981 میں 10ویں میں تھا، جغرافی میں نے پڑھا تھا کہ زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس، وہ چکر لگا رہے ہیں، دے آر ریوالونگ اینڈ روٹیٹنگ، اور اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں، لیکن سورج اپنے محور پہ گردش نہیں کر رہا ہے۔ لیکن میں نے جب قرآن کی ایک آیت پڑھی، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق اللیل والنہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات اور دن بنایا، والشمس والقمر، سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں۔ قرآن کا لفظ یہاں ہے یسبحون۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ سن اینڈ دا مون آر ریوالونگ، چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے۔ اس کے علاوہ یسبحون، یہ عربی لفظ یسبحون آتا ہے لفظ صباح سے، اور صباح ایک عربی لفظ ہے جو چلتے ہوئے جسم کے موومنٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں گا کہ کوئی انسان پانی میں سباہ کر رہا ہے،
اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے، اس کے معنی ہے کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے۔ اگر میں کہوں گا کوئی سبا کر رہا ہے زمین پہ، اس کا مطلب نہیں کہ وہ آدمی زمین پہ رول کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان زمین پہ چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں کوئی فلکی جسم کے لیے، فار اے سیلیسٹل باڈی، اس کے معنی نہیں کہ وہ فلائی ہو رہا ہے یا فلوٹ ہو رہا ہے، اس کے معنی ہے اٹ از روٹیٹنگ اباؤٹ اٹس اون ایکسس، وہ اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے۔ آج سائنس ترقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ سورج کا عکس ٹیبل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ایک آلے کے ذریعے، اور پتہ لگتا ہے کہ سورج میں بلیک سپاٹس ہے، اور یہ بلیک سپاٹس تقریباً 25 دن لیتے ہیں گردش کرنے کے لیے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج تقریباً 25 دن لیتا ہے ایک گردش کرنے کے لیے۔ تو آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ سورج بھی اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے، جو میں نے اسکول میں تقریباً 28 سال پہلے پڑھا تھا کہ سورج واز اسٹیشنری، سورج گردش نہیں کر رہا ہے، تو 28 سال پہلے میں نے اسکول میں پڑھا، آج سائنس اسے تسلیم کرتی ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے، اور آج اکثر اسکول کے سائنس کی کتاب میں اس کو انکارپوریٹ کیا جا چکا ہے۔ یہ نئی چیز داخل ہو چکی ہے سائنس کی کتابوں میں کہ سورج اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، سورہ نمبر 36 آیت نمبر 40 میں، کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور دن کو رات نہیں پکڑ سکتی۔ The sun cannot outstrip the moon, neither can night catch up with the day. کل فی فلک یسبحون، یہ اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں۔ اس کے معنی کہ چاند اور سورج کے جو ایکسس ہے، جو ریولیوشن کا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ علیحدہ ہے، اسی لیے وہ آپس میں کبھی نہیں ملیں گے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو سورج کی روشنی ہم دیکھتے ہیں، اٹ از ڈیو ٹو اے کیمیکل ریئیکشن، یہ ایک کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے ہے جو کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے، اور ایک دن یہ کیمیکل ریئیکشن بند ہو جائے گا اور سورج ختم ہو جائے گا۔ لیکن سائنسداں کہتے ہیں کہ اس کو اور کروڑوں سال لگیں گے، اور کروڑوں سال کے بعد یہ کیمیکل ریئیکشن بند ہوگا۔ یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سورج نشٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف، سورج جا رہا ہے اپنے ڈیسٹینیشن پہ۔ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے، مستقر کے معنی مقرر وقت اور مقرر جگہ، اس کے دو معنی ہوتے ہیں مستقر کے معنی، کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے اور مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے، اور سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ سورج کائنات کے ایک نقطے کی طرف جا رہا ہے جس کا نام ہے سولر اپیکس۔ ان دا ہرکولینس الفا لائرا 12 میل پر سیکنڈ کی رفتار پہ، قرآن میں لکھا ہے مستقر، مقرر جگہ کی طرف۔ سائنس کہتی ہے دونوں معنی مستقر کے، مقرر جگہ اور مقرر وقت، دونوں الحمدللہ صحیح ہے۔ اور اس کا ذکر سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 کے علاوہ سورہ رعد میں بھی ہے، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 2، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29، اور سورہ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں۔ سب جگہ کہا گیا ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے، ایک مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے جو آسمان ہمارے زمین کے اوپر ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایٹماسفیئر، وہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے، اور سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ خطرناک ریز لائک الٹرا وائلٹ ریز، ایکس ریز، یہ چھت، یہ ایٹماسفیئر ان خطرناک ریز کو زمین پہ آنے سے روکتا ہے، ورنہ زمین پہ جاندار چیز مٹ جائیں گی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 32 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، اور پروٹیکٹڈ سیلنگ، اور کینوپی ویل گارڈڈ۔ آپ سوچ سکتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے، جو سائنسدان نے حال ہی میں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے کہا کہ یہ ایٹماسفیئر از اے پروٹیکٹڈ سیلنگ۔ جب میں اسکول میں تھا تقریباً 28 سال پہلے، میں نے سائنس میں سیکھا تھا دیر آر 3 ٹائپس آف میٹر، سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس۔ 3 قسم کے مادہ تھے، سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 3 مادہ، 3 اسٹیٹس آف میٹر کے علاوہ اور بھی ہے۔ ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ آرگنائز ایسٹرونومیکل سسٹمز کے باہر، آرگنائز فلکیات کے باہر خلا تھا، ویکیوم تھا۔ آج سائنس کہتی ہے کہ انٹرسٹیلر اسپیس، سیارے کے بیچ مادے کے پل ہے، برجز آف میٹر ہے، جسے آج ہم کہتے ہیں پلازما، جسے سائنسداں کہتے ہیں 4th اسٹیٹ آف میٹر۔
चौथी किस्म मादे की आज साइंसदान कहते हैं प्लाज्मा है। कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले है, सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 59 में 59 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन और आसमान को बनाया और इसके बीच में सारी चीज़ें बनाई। मतलब ज़मीन और आसमान के बीच में वैक्यूम नहीं है। आज साइंस इसे कहती है मादे के पुल, ब्रिजेस ऑफ मैटर, कहती है प्लाज्मा है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 59 के अलावा सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 85 में, सूरह सजदा सूरह नंबर 32 आयत नंबर 4 में, सूरह सफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 5 और सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 आयत नंबर 3 में कई जगह लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन और आसमान बनाए और इसके बीच में सारी चीज़ें। टॉकिंग अबाउट द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। एक मशहूर साइंटिस्ट जिसका नाम एडविन हबल है, उसने कहा था कि कायनात फैल रही है, द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़रियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 47 आयत नंबर 47 में कि हमने ये कायनात बनाई फैलती हुई। अरबी लफ्ज़ मुअसियुना, फैलना। और आज साइंस इसको तस्लीम करती है कि हमारी कायनात फैल रही है, आवर यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। कई दुश्मन इस्लाम ये कहेंगे, जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ये कहेंगे कि कुरान मजीद में फल्कियात का जिक्र होना कोई अजूबा नहीं, नथिंग ग्रेट, कोई बड़ी बात नहीं है कि कुरान मजीद में फल्कियात का जिक्र है, क्योंकि अरब फल्कियात में माहिर थे। मैं इस बात को मानता हूँ कि अरब फल्कियात में माहिर थे, लेकिन इनसे ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद नाजिल होने के बाद कुछ सदी बाद अरब फल्कियात के मैदान में माहिर बने। तो कुरान मजीद से अरब ने फल्कियात सीखा, ना कि उल्टा। अब हम जिक्र करेंगे तबियात का। तबियात इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। और कई सदी पहले एक नज़रिया था जिसे कहते हैं एटमिज्म। और 23 सदी पहले ग्रीक्स, पर्टिकुलरली डेमोक्रेट्स, उनने ये एटमिज्म के बारे में सबसे पहले कहा, एटमिज्म के नज़रिए के बारे में, और कहा कि मैटर के सबसे छोटे हिस्से को कहते हैं एटम, मादा के सबसे छोटे हिस्से को कहते हैं ज़र्रा। अरबी और उर्दू में एटम को कहते हैं ज़र्रा। और उस वक्त इंसान ये सोचते थे कि ज़र्रे को तकसीम नहीं किया जा सकता। आज साइंस तरक्की करने के बाद हम मानते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट। ज़र्रा मादे का सबसे छोटा हिस्सा है जो एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, लेकिन ये ज़र्रा तकसीम किया जा सकता है इनटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। कुरान मजीद में ज़र्रे का जिक्र है तो लोग समझेंगे कुरान मजीद आउटडेटेड है, ये पुरानी किताब है। ज़र्रे का जिक्र है, अभी आउटडेटेड है। कुरान में ज़र्रे का जिक्र है, लेकिन ज़र्रे के आगे क्या लिखा है वो भी हमें देखना चाहिए। कुरान मजीद में लिखा है सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 3 में कि इनकार करने वाले जब कहेंगे कि वो घड़ी कभी भी नहीं आएगी, आखिरत के बारे में, क़यामत के बारे में, वो घड़ी कभी नहीं आएगी, तो अल्लाह ताला फरमाते कहो उनसे ज़रूर आएगी अल्लाह की मर्ज़ी से, जिसके पास इल्म गैब है, जिसके इल्म में छोटा सा ज़र्रा ज़मीन और आसमान में और उस चीज़ जो ज़र्रे से छोटी है और बड़ी है उसका इल्म भी उसकी किताब में महफूज है। तो कुरान मजीद में लिखा है कि ज़र्रे बराबर चीज़ का इल्म है अल्लाह के पास, और ज़र्रे से छोटी चीज़ और बड़ी चीज़ का इल्म भी है। और ये इंफॉर्मेशन, ये खबर दोहराई गई है सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 61 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म में है ज़र्रे जैसी चीज़ जो आसमान और ज़मीन पे है, और वो चीज़ जो ज़र्रे से भी छोटी है और ज़र्रे से बड़ी है उसकी किताब में महफूज है। तो कुरान आउटडेटेड नहीं है, कुरान अप टू डेट है। कुरान पुरानी किताब नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह जदीद किताब है। अब हम जिक्र करेंगे वाटर साइकिल के बारे में, पानी के चक्कर के बारे में। हम जो स्कूल में पढ़ते हैं वाटर साइकिल के बारे में, पानी के चक्कर के बारे में, सबसे पहले इस जदीद पानी के चक्कर का जिक्र किया था सर बर्नार्ड पैलेसी ने सन 1580 में। और हम जानते हैं, हमने स्कूल में पढ़ा है कि वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द ओशन, पानी समंदर से भाप बन के ऊपर जाता है, जुड़ के बादल बनता है, बादल जुड़ते हैं और अंदरूनी हिस्से में हवा के ज़रिए जाते हैं, फिर उनकी तकसीम होती है और पानी बादल से बरसता है। बारिश बरसने के बाद ये पानी नहर बनकर, स्ट्रीम बन के, लेक बन के फिर से जाता है समंदर में और ये पानी का चक्कर कंप्लीट होता है। पहले लोग को 16वीं सदी के पहले इसका इल्म नहीं था। 7 सदी कबले मसीह थेल्स ऑफ मिलेटस ने कहा था ये बारिश कैसे आती थी, ये जो ओशन का स्प्रे है
स्प्रे ऑफ द ओशन हवा से उठाती थी और अंदरूनी हिस्से में बारिश जैसे बरसाती थी। ये लोग समझते थे बारिश इस तरीके आती थी। लोग को ये नहीं पता था कि ज़मीन के नीचे जो पानी है वो कैसे जमता था। कई नज़रिया थे। लोग पहले सोचते थे कि ये हवा का दबाव पानी पे, समुंदर पे पानी को ज़मीन से नीचे ले जाता था और उस तरीके से ज़मीन के नीचे पानी आता था। लोग पहले ये समझते थे एट द टाइम ऑफ प्लूटो के वक्त कि ये पानी एक खुफिया रास्ते से वापस जाता था समुंदर की तरफ, समंदर में सीक्रेट पैसेज, द ग्रेट एबिस नोन एज द टार्टस एट द टाइम ऑफ प्लूटो। एक खुफिया रास्ते से पानी ज़मीन के नीचे से जाता था समुंदर में, उसे कहते थे ग्रेट एबिस टार्टस। और ये लोग समझते थे 16वीं सदी तक। 18वीं सदी में डेस्कार्टिस भी इस बात को तस्लीम करता था और 19वीं सदी में एरिस्टोटल का नजरिया भी लोग समझते थे सही है कि वेपर was picked up and it condensed in mountain caverns which gave rise to underground lakes which was the source of water for the springs। ये पानी की भाप पहाड़ में जम जाती थी और फिर ज़मीन के नीचे बनते थे तालाब जो स्प्रिंग्स को पानी देते थे। ये तालाब, अंडरग्राउंड तालाब जो है, स्प्रिंग्स को पानी देते थे। आज हम जानते हैं ये जो ज़मीन के नीचे पानी है, ये असल में जब बारिश का पानी गिरता है ज़मीन पे जो क्रैक्स होते हैं और सॉसेस के ज़रिए, क्रैक्स के ज़रिए ये पानी नीचे जाता है। कुरान मजीद में इसका जिक्र है सूरह अज़-ज़ुमर में, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 21 में। अल्लाह सुब्हाना व ताला आसमान से पानी बरसाता है और ज़मीन में जिसमें क्रैक्स है उसके ज़रिए ज़मीन में पानी देता है और जो बुई हुई ज़मीन है वो रंग बिरंगी हो जाती है। इट ब्रिंग्स वेरियस कलर्स ऑफ सोन फील्ड। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला आसमान से बारिश बरसाता है और मरी हुई ज़मीन में जान डालता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मोमिनून में, सूरह नंबर 23 आयत नंबर 18 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला पानी आसमान से बरसाते हैं और इस पानी को जमा सकते हैं और इस पानी को बहा सकते भी है, बहाने पे कादिर है। अल्लाह कैन स्टोर द वाटर एज वेल एज ड्रेन इट। कुरान में जिक्र आता है सूरह तारिक में, सूरह नंबर 86 चैप्टर 86 आयत नंबर 11 में, वह समाई ज़ातिल रज, दैट हेवन विच रिटर्न्स, वो आसमान जो वापस देता है। एक मानी वह समाई ज़ातिल रज की है कि जो डेंजरस रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, जो ज़मीन पे आने के पहले आसमान उसे वापस फेंक देता है उस तरफ। उसके अलावा ये जो पानी का भाप है, वाटर वेपराइज होता है, बादल में बनता है और फिर से ये आसमान उस पानी को ज़मीन पे बरसाता है। वह समाई ज़ातिल रज। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 22 में, वी कॉज फिकंडेटिंग विंड्स, हम हवा के ज़रिए बादल को भूजल करते हैं। अरबी लफ्ज़ लवाकी, लका से आता है, जिसका मानी है टू इम्प्रेगनेट, टू फिकंडेट, बरावर करना, बोझल करना। हवा बादल को पोलन ग्रेन्स के ज़रिए बोझल करती है, इट इम्प्रेगनेट्स द क्लाउड। और दूसरी वजह है कि बादल जब आपस में मिलते हैं द कंडेंस, उसके बाद पानी बरसता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 43 में, 43 में, अल्लाह सुब्हाना व ताला हवा के ज़रिए बादल को चलाते हैं, ले जाते हैं, जेंटली पुशेस द क्लाउड्स। फिर ये बादल आपस में जुड़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसके बाद पानी बादल से बरसता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 48 में, अल्लाह सुब्हाना व ताला हवा के ज़रिए बादल को हिलाते हैं और ले जाते हैं अंदरूनी हिस्से में। उसके बाद बादल को छोटे छोटे हिस्से में तकसीम करते हैं, उसके बाद पानी बादल से बरसता है। कुरान मजीद में पानी के चक्कर के बारे में गहराई से जिक्र है, तफसील से जिक्र है कई जगह। सूरह आराफ में, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 57 में, सूरह रौद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 17 में, सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 48 और 49 में, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 9 में, सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 34 में, सूरह जासिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 5 में, सूरह कौफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 9 और 10 में, सूरह वाक़िया सूरह नंबर 56 आयत नंबर 68 to 70, सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 30, सूरह तारिक सूरह नंबर 86 आयत नंबर 11। कई आयतें हैं कुरान मजीद में जो तफसील के साथ जिक्र करते हैं पानी के चक्कर के बारे में। सिर्फ पानी के चक्कर के बारे में अगर जिक्र करें घंटों तक तकरीर दे सकते हैं, सिर्फ कुरान मजीद में पानी के चक्कर का जिक्र। अब हम तस्करा करेंगे अर्जियात के बारे में, जियोलॉजी। आज माहिरीन अर्जियात, जियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ज़मीन का रेडियस निस्फ कतर, रेडियस उर्दू में कहते हैं निस्फ कतर, वो तकरीबन 3750 मील है।
اور جو اندرونی حصہ ہے زمین کا وہ سیال ہے، لکوڈ ہے، ہاٹ لکوڈ، گرم سیال، اور اس میں کوئی جاندار چیز جی نہیں سکتی. لیکن اوپر کا حصہ ہے وہ سالڈ ہے، وہ ٹھوس ہے. اور اوپر جو سپرفیشل ارتھ کرسٹ ہے، زمین کی سطح، ارتھ کرسٹ، یہ بہت پتلی ہے، تقریباً 1 سے 30 میل پتلی، صرف 1% سے کم. اور بہت سے امکان ہے کہ یہ زمین کی سطح ہل جائیں گی، ارتھ کرسٹ ول شیک. آج سائنسداں یہ کہتے ہیں ڈیو ٹو دا فولڈنگ فینومینا اٹ گیوز رائز ٹو ماؤنٹین رینجز. ایک فولڈنگ فینومینا ہے جس سے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور اس پہاڑ کی وجہ سے زمین کی سطح کو استحکام ملتا ہے، اسٹیبلٹی ملتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا میں، سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 اور 7 میں، ہم نے زمین بچھائی ہے والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو اوتاد جیسا بنایا ہے. اوتاد عربی میں کہتے ہیں کھوٹے کو، ٹینٹ پیگز، سٹیکس میں کھو. اور ہم جانتے ہیں جب ٹینٹ پیگ کو زمین میں ہم ڈالتے ہیں، جب کھوٹے کو زمین میں ڈالتے ہیں تو اکثر حصہ زمین کے نیچے گڑ جاتا ہے، اوپری حصہ بہت کم رہتا ہے، 10% سے کم. جس طریقے سے آئس برگ پانی میں، برف کا گولا آئس برگ جو پانی میں دیکھتے ہیں صرف 10% پانی کے اوپر ہے، 90% سے زیادہ پانی کے نیچے، اسی طریقے سے پہاڑ جو اوپری حصہ ہم پہاڑ کا دیکھتے ہیں وہ کھوٹے جیسا ہے، میخو جیسا ہے، ٹینٹ پیگ جیسا ہے. اوپر کا حصہ بہت چھوٹا ہے، اکثر تقریباً 90% زمین کے نیچے ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ زمین کو استحکام، اسٹیبلٹی دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازعات میں، سورہ 79 آیت نمبر 32 میں، اور سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 19 میں، ہم نے پہاڑ کو زمین سے مضبوطی سے بنایا ہے. وی ہیو پلیسڈ آن دی ارتھ ماؤنٹین اسٹینڈنگ فرم. زمین پہ ہم نے پہاڑ مضبوطی سے بنایا ہے. ارضیات میں، جیولوجی کے میدان میں ایک بہت اہم کتاب ہے جو اکثر دنیا بھر جب جیولوجی کے سبجیکٹ میں اسے گائیڈ مانا جاتا ہے، اس کتاب کا نام ہے ارتھ، زمین. اور اس کے ایک لیکھک، ون آف دا آتھرس، اس کا نام ہے ڈاکٹر فرینک پریس، جو USA کے سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ تھے اور ایکس پریزیڈنٹ آف USA جمی کارٹر کے سائنس ایڈوائزر تھے. ڈاکٹر فرینک پریس ارتھ کتاب میں پہاڑ کا نقشہ بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پہاڑ کی جڑ زمین کے نیچے ہے، ویج شیپ. اور لکھتے اپنی کتاب میں کہ پہاڑ کا اہم مقصد ہے کہ زمین کو استحکام دینا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دی ارتھ. اور قرآن میں ہو بہو وہی ذکر ہے 1400 سال پہلے، سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 میں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15 اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں، کہ ہم نے زمین پر پہاڑ جما کے رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے. قرآن میں لکھا ہے پہاڑ کا اہم مقصد ہے زمین کو ہلنے سے بچانا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دی ارتھ، ٹو پریونٹ دی ارتھ فرام شیکنگ. آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے اس کا ذکر ہے، اور سائنسداں نے آج کل حال ہی میں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے اسے تسلیم کیا، اور قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے علم بحر کے بارے میں، اوشنوگرافی کے بارے میں. اور اوشنوگرافی کے فیلڈ میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں، 53 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے ہیں، ایک پینے والا اور میٹھا، اور دوسرا کھارا اور کڑوا. اور دونوں کے بیچ اللہ نے ایک برزخ بنایا ہے، بنا دکھنے والا ایک ویل، ایک پردہ. عربی میں لفظ برزخ، برزخ کے معنی پردہ. جس طریقے سے انسان مرتا ہے اور واپس سے قیامت مٹنے کے پہلے ہم کہتے ہیں برزخ میں ہے، انسین، جو دیکھے نہیں جا سکتا ہے وہ زندگی. قرآن میں کہا گیا برزخ، نہ دیکھے جانے والا پردہ. قرآن میں پھر سے اس کا ذکر ہے سورہ رحمان میں سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19 اور 20 میں، جو آج ہمارے ننھے سے قاری نے اس کی تلاوت کی. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ان کے درمیان ایک پردہ ہے. لوگ پہلے جانتے تھے کہ 2 قسم کے پانی ہیں، کھارا اور میٹھا، کھارا پانی میٹھا پانی، لیکن مفسرین قرآن یہ نہیں سمجھ پاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان برزخ ہے. پانی آپس میں ملتا ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے گھل مل نہیں سکتا. کھارا پانی اور میٹھا پانی ملتا ہے لیکن ان کے درمیان برزخ ہے تاکہ ایک پانی دوسرے پانی میں مل نہیں سکے. مفسر قرآن یہ سمجھ نہیں پاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے. آج جو سائنس ترقی کرنے کے بعد
اور علم بحر کے بارے میں ہم آج اور جانتے ہیں. جو پروفیسر ہے جو USA کے مشہور ماہر ہے علم بحر میں، یہ سائنٹسٹ نے کہا اس کے معنی ہیں آج ہم جانتے ہیں کہ جب بھی میٹھا پانی کھارے پانی میں جاتا ہے، بہتا ہے، وہ میٹھا پانی اپنی مٹھاس کو کھو دیتا ہے اور کھارا بن جاتا ہے، اور اس کے درمیان دیر از اے ٹرانزیشنل ہوموجنائزنگ ایریا، جو عربی میں قرآن میں لکھا ہے برزخ، ایک پردہ. آج جو سائنس نے جانا، قرآن مجید نے 1400 سال پہلے لکھا کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان ہے ایک پردہ. یہ پانی ملتا ہے لیکن آپس میں گھل مل نہیں سکتا. دے میٹ بٹ دے ڈو ناٹ مکس. اور سب سے بہترین مثال جو ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں، ان دا سدرن پارٹ، ان دا کیپ ایریا، دونوں کھارا اور میٹھا پانی ملتا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دونوں پانی کا رنگ الگ ہے. یہ مثال ہم ایجپٹ، مصر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. جب ریور نائل فلوز انٹو دا میڈیٹرینین سی، ریور نائل بہتی ہے میڈیٹرینین سی میں. اور سب سے بہترین مثال ہے گلف اسٹریم، جو ہزاروں میلوں تک چلتی ہے. گلف اسٹریم شروع ہوتی ہے گلف آف میکسیکو میں، نارتھ ورڈ جاتی ہے ٹورڈز دا ایسٹ کوسٹ آف نارتھ امریکہ، پھر جاتی ہے ایسٹ ورڈ ٹورڈز دا ویسٹ کوسٹ آف یورپ. ہزاروں میل بہتی ہے، دونوں پانی لیکن علیحدہ ہے یا سپریٹ، ڈسٹنکٹ. اگر آپ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اس گلف اسٹریم کے کنارے پہ اور پانی ایک طرف سے لیں گے اور پانی دوسرے طرف سے لیں گے تو پتہ چلتا ہے ایک پانی میٹھا ہے ایک کھارا. اس کی حرارت، اس کی ٹیمپریچر بھی ڈفرینٹ ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. میں اور ایک مثال پیش کروں گا قرآن مجید میں علم بحر کی. کچھ عربوں نے قرآن مجید کی ایک آیت لی، سورہ نور کی، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40، اور اس کا ترجمہ پیش کیا پروفیسر درگا راؤ کے پاس. پروفیسر درگا راؤ اس وقت کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں پڑھاتے تھے اور وہ ماہر تھے علم بحر میں. ہی واز اے مرین جیولوجسٹ. اور ترجمہ پیش کیا اور کہا آپ کا اس قرآن کی آیت پہ کیا خیالات ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40 میں کہ انکار کرنے والوں کے ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے سمندر کے گہرائی میں اندھیرے پر اندھیرا، موج پر موج، لہر پہ لہر، اس کے اوپر بادل. جب انسان اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا. اللہ جسے روشنی نہیں دیتا وہ دیکھ نہیں سکتا. یہ آیت کا ترجمہ سننے کے بعد پروفیسر درگا راؤ نے کہا کہ یہ عام سمندر کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک گہرے سمندر کا ذکر ہے. اور پہلے انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا تھا. سینکڑوں سال پہلے، 100-200 سال پہلے جب سب مرین ایجاد ہوئی اور جب انسان سمندر کی گہرائی میں گیا تب انہیں پتہ لگا اور تب محسوس ہوا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے. عام انسان 20 میٹر سے زیادہ جب سمندر میں اندر جاتا ہے تو وہ تیر نہیں سکتا، اور 200 میٹر سے زیادہ اندر جائے گا بنا کوئی آلہ کے، بنا کوئی ایکوپمنٹ کے، تو انسان مر جائے گا. آج سب مرین کے ذریعے ہم انڈر واٹر جا سکتے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے. پروفیسر درگا راؤ نے کہا اندھیرا 2 وجہ کے لیے ہے. سب سے پہلی وجہ ہے جب روشنی پانی میں داخل ہوتی ہے، روشنی کی کرن، تو ایک کے بعد ایک رنگ پانی میں جذب ہوتا ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ روشنی کی کرن 7 رنگ سے بنی ہوئی ہے، وبگیور، وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج اور ریڈ. وائلٹ، انڈیگو، بیگنی، بلو، نیلا، گرین، ہرا، یلو، پیلا، اورنج، نارنگی، ریڈ، لال. سب سے پہلے 10 یا 15 میٹر پانی کے نیچے لال رنگ جذب ہو جاتا ہے. اسی لیے انسان اگر پانی میں 30 میٹر کی گہرائی پہ جاتا ہے، اگر اسے چوٹ لگتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے تو وہ انسان اپنے خون کا لال رنگ دیکھ نہیں سکے گا. 30 سے 50 میٹر جذب ہوتا ہے نارنگی رنگ. 50 سے 100 میٹر کے درمیان پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے پیلا رنگ. 100 سے 200 میٹر کے درمیان جذب ہوتا ہے ہرا رنگ، اور 200 میٹر کے بعد پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے نیلا رنگ، اور اس کے نیچے پورا اندھیرا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت، انکار کرنے والے جو خدا کا انکار کرتے ہیں، جو خدا میں نہیں مانتے، اللہ سبحانہ میں نہیں مانتے، انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرا پہ اندھیرا، لہر پہ لہر، اس کے اوپر بادل. دوسری وجہ اندھیرے کی ہے، پروفیسر درگا راؤ کہتے ہیں وہ ہے بادل. جب سورج کی روشنی آتی ہے کئی بار بادل اس روشنی کو جذب کر لیتا ہے، اس لیے بادل کے نیچے ہم دیکھتے ہیں اندھیرا. اور جو روشنی بادل کے ذریعے جذب نہیں ہوتی اور جب سمندر میں جاتی ہے، کئی بار جو سمندر کے اوپر لہریں ہیں وہ لائٹ ریز کو ریفلیکٹ کرتی ہے.
اور جو لائٹ ریز، جو روشنی کی کرن ریفلیکٹ نہیں ہوتی وہ سمندر میں داخل ہوتی ہے، اور جیسے میں نے کہا ایک رنگ کے بعد ایک رنگ جذب ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرے پہ اندھیرا، لہر پہ لہر. اس کی کیا معنی؟ لہر پہ لہر. ہم انسان جانتے تھے کہ سمندر کے اوپر لہر ہے، لیکن سن 1900 میں ہمیں پتہ لگا کہ سمندر کے نیچے بھی لہر ہے. اسے کہتے ہیں انٹرنل ویوز، اندرونی لہر، جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے سپرفیشل پارٹ آف دی اوشن کو ڈیپ پارٹ آف دی اوشن سے. یہ اندرونی لہر تقسیم کرتی ہے سمندر کو اوپری سے اور اندرونی سے میں. اوپری حصہ سپرفیشل پارٹ از لٹ اپ اینڈ وارم، گرم ہوتا ہے اور اس میں روشنی ہوتی ہے. جو گہرا بھاگ ہوتا ہے سمندر کا وہ اندھیرا ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ انٹرنل ویوز، اندرونی لہر ہمیں پتہ چلی تقریباً 110 سال پہلے. قرآن میں لکھا ہے لہر پر لہر، یعنی اندرونی لہر کے اوپر ہے سپرفیشل ویوز. اسی لیے مچھلیاں بھی جب گہرائی میں جاتی ہے وہ دیکھ نہیں سکتی، اپنی خود کی روشنی لے جاتی ہے. ڈیو ٹو کیمیکل ریئیکشن مچھلی خود کی روشنی کے ذریعے دیکھ سکتی ہے گہرے اندھیرے میں. پروفیسر درگا راؤ نے کہا یہ کتاب قرآن مجید انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی. اور پروفیسر درگا راؤ نے کہا یہ کتاب خدا کی طرف سے. آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.